الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے معزز صدر محترم، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز جماعت کے باوقار معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے عنوان دیا گیا ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ اس عنوان کو اگر بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیوں اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو، اس کے نوجوان باعمل نہ ہو، اس کے نوجوان محنتی نہ ہو۔ اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت سعید ابن زید نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان، حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی ویلو پتہ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی، معاشرے کو خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتہ نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ پر ہے، آج اسے خراب کرنے کی، اسے بگاڑنے کی، اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے. ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. آپ قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لائے. چند لوگ ایمان لائے. وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی. بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، معمر اور عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے. موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم میں نوجوان لوگ تھے. میرے بھائیوں، پرسوں جمعہ کا دن تھا. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا کرتا ہے، اس کو روشنی عطا کرتا ہے. آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے. اس واقعے کی ڈیٹیل میں مت جائیے، اس کی تفصیلات میں مت جائیے. قرآن کریم نے واقعہ پیش کیا ہے، لیکن قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. قرآن کریم انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان تھے. کل قیامت کا دن ہوگا، گرمی سے اور سورج کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 خوش نصیب بندوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے، جنتی جوان ہوں گے. اور لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے. جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے. مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے، آج برباد ہے. کس کس چیز میں برباد ہے؟ میں کس کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی تباہی جو ہمارے نوجوان کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے. آج انٹرنیٹ پر کسی کی باتیں سن کر، مجھے ابھی گلبرگہ سے آئے ہوئے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے دکھایا، کرناٹک میں گلبرگہ آپ کے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی سے، ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے. ہمارے پڑوسی ملک سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہتا ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے دکھایا، گلبرگہ کے چند نوجوان اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئے، مرتد ہو گئے، اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا. یہ سب سے بڑی تباہی ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دے ہم مان لیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ہماری توحید کو برباد کرنے والے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں. اور انٹرنیٹ آج بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے، آج یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. ایسی طاقتیں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں. ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے. اور کل قیامت کے دن یہ دولت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی بچ نہیں سکتے. آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں
اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا۔ یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، یأتی فی آخر الزمان قوم خدساء الاسنان صفحاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں، قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں، ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے۔ افسوس ہے، آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو۔ منع نہیں ہے، انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، مگر علماء سے رابطے میں رہو، علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے۔ آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا۔ حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیو، صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے، توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے نوجوان کے سامنے دوسرا مسئلہ، زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی، اللہ کے دشمن کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم تو دنیا کی زندگی جی نہیں، ہم کو دنیا میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے۔ مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے، علاج بڑا سمپل ہے۔ ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا، بہت بڑا پیسے والا ارب پتی آدمی تھا، خرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر،
تو دنیا میں زندگی گزار، نوکری کر، بزنس کر، شادی کر، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا ہو۔ دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو۔ یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے۔ تیسرا مسئلہ، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، آج ہر نوجوان تقریباً الا ماشاء اللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں۔ آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سولیوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو، فإنہ اغض للبصر، شادی سے دو فائدہ ہوگا، شادی سے نگاہیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ، ایک شرمگاہ کا فتنہ۔ پیارے نبی نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر۔ آج اس پروگرام میں، اس مجلس میں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یو پی بہار کے بھائی ہیں۔ ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ پانچواں مسئلہ،
नौजवानों को पांचवी चीज जो तबाह कर रही है, चाहे वो लड़के हों, हमारी औरतें हों या हमारे मर्द हजरात हों, बेहयाई का फितना है। बेहयाई का फितना है। अल्लाह की कसम, आज मुसलमान के घर से शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है। शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है। आज मुसलमान घर की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती है और माँ बाप झूम कर अपनी बच्चियों का डांस देखते हैं। और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जाता है तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम दकियानूस हो, तुम पुराने जमाने की बात करते हो, थोड़े मॉडर्न बनो। मेरे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमाना कुरना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फैज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, जहां से हया निकली वहां से ईमान भी निकल गया। आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आप बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को वो कपड़ा ला के दे रहा है, बीवी को शौहर ला के दे रहा है। अल्लाह की कसम, ये बेहयाई, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया, व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, वेब सीरीज के जरिए आज हमारी औरतों के दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम आजाद हो जाओ। किस चीज से? पर्दे से, पर्दे से, शर्म से, हया से। अल्लाह की कसम, ये आज़ादी नहीं है, ये कैद है, ये मर्द की शहवत की गुलामी है। आज आप हवाई जहाज पे सफ़र कीजिए, फ्लाइट पे सफ़र कीजिए, एक औरत होती है जिसको एयर होस्टेस कहा जाता है। एयर होस्टेस कहा जाता है। वो नवंबर और दिसंबर की सर्दी के मौसम में भी मिनी स्कर्ट पहनती है। वो हवाई जहाज में अपनी पूरी टांग को नंगी रखती है क्योंकि उसकी कंपनी का ऑर्डर है। वो ठिठुरते हुए और कपकपाते हुए सर्दी के मौसम में पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी का रूल है। दुनिया कहती है ये आज़ादी है, मैं कहता हूँ नहीं, ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी है। ये औरत के साथ अय्याशी है, ये औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने की एक साजिश है। पांचवा मसला, हमारे नौजवानों के लिए पांचवी तबाही की चीज मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि आज हमारे नौजवानों को गुंडागर्दी का बड़ा शौक है। थोड़ा सा जिसमें ताकत आ गई तो किसी को भी मार दिया, किसी को भी दो चार थप्पड़ मार दिया, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी निकाल ली। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मुसलमान, ताकतवर मोमिन कमज़ोर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। मगर ताकत का इस्तेमाल जुर्म ख़त्म करने के लिए होना चाहिए, जुर्म को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। समाज से अन्याय को खत्म करने के लिए होना चाहिए, अन्याय को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जुल्म करने वाले को रोशनी नसीब नहीं होगी। क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में जुल्म करेगा, क़यामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धो देगा। छठी चीज जो हमारे नौजवानों को आज तबाह किए हुए है वो क्या है? टाइम का एहसास नहीं है। मोबाइल लिए हैं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं। नहीं मेरे भाइयों, मोबाइल रखो,
फेस बुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, मगर फोन एडिक्ट मत बनो, सोशल मीडिया एडिक्ट मत बनो, उसकी लत मत लगाओ। मोबाइल के चक्कर में इतना मत पड़ जाओ कि अपने बच्चों से गाफिल हो जाओ, अपनी बीवी से गाफिल हो जाओ, अपने ज़रूरी कामों से गाफिल हो जाओ, नमाज से गाफिल हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते। एक तंदुरुस्ती है और दूसरी टाइम है। टाइम की कदर करो। इस्लाम से ज़्यादा टाइम की कदर पर किसी और मज़हब में नहीं उभारा गया है। हमारे यहाँ नमाज का टाइम है, रमज़ान के रोज़े का टाइम है। 1 मिनट बाद में सहरी करोगे रोज़ा नहीं होगा, 1 मिनट पहले इफ्तार कर लोगे रोज़ा नहीं होगा। इस्लाम से ज़्यादा टाइम की पाबंदी कौन सिखाता है? 7वां मसला, हमारे नौजवानों को 7वीं चीज़ जो तबाह कर रही है वो नशे की लत है, वो शराब की लत है, वो ड्रग्स की लत है, वो हीरोइन, गांजा और चरस की लत है। आज सर्वे बता रहे हैं, हमारी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है, मुसलमानों के इलाकों में ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलमानों की कॉलोनियों और बस्तियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? अपने जिस्म को खोखला कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुदकुशी कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो। हमारा नौजवान सिगरेट पीता है दोस्तों के साथ और समझता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बंबई में कैंसर हॉस्पिटल मौजूद है, टाटा हॉस्पिटल मौजूद है, इस्माइलिया हॉस्पिटल मौजूद है। जाओ जरा कैंसर के उन मरीजों को देखो जो तंबाकू की वजह से कैंसर के जैसे बीमारी के शिकार हुए हैं। अपने आप को कत्ल न करो, अपने आप को कत्ल न करो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कुरान कहता है कि आत्महत्या न करो। ये जान अल्लाह की अमानत है, ये बदन अल्लाह की अमानत है, इसे खराब मत करो। शराब वो खबीस चीज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल खम्रा अकबरुल कबाइर। शराब सबसे तमाम बड़े बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह है। वह उम्मुल फवाहिश, और तमाम बेहयाई और गंदे कामों की जड़ है। मन शरीबहा वक़ाला उम्मिही व खालतिही व अम्मतिही। शराब पीने वाला अपनी माँ के साथ भी ज़िना कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी कर सकता है, अपनी फूफी के साथ कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर क्राइम, ज़्यादातर जुर्म इसी बम्बई में 2-3 साल पहले साकी नाका में मैंने आज तक पर वो न्यूज़ देखी थी, आज भी यूट्यूब पर मौजूद होगी। 15 साल के एक लड़के ने 10 साल के एक लड़के के साथ बदफेली करने की, गलत काम करने की कोशिश की। लड़का तैयार नहीं हुआ तो उस 15 साल का लड़का, जो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से नाबालिग है, माइनर है, 15 साल के उस लड़के ने 8 या 10 साल के उस बच्चे को कत्ल कर दिया। 15 साल का एक लड़का कातिल बन गया। क्या हो रहा है इस समाज को? आज पॉर्न मूवीज, गंदी फिल्में। बाद में जब खबर वालों ने तहकीक की तो पता लगा कि वो 15 साल का लड़का गंदी फिल्में देखता था। आज ये गंदी फिल्में बच्चों से उनका बचपन छीन रही हैं, घरों से शर्मो हया को छीन रही हैं, लड़कियों से उनकी गैरत को छीन रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। रात का अंधेरा है, कमरा बंद है, तुम अपने बेडरूम में अकेले हो, कोई नहीं देख रहा है, अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मा भी नहीं देख रहे, कोई कैमरा भी नहीं है, मगर अल्लाह का कैमरा 24 आवर ऑन है। अल्लाह का कैमरा चालू है, अल्लाह देख रहा है। उसको क्या जवाब दोगे? आज गंदगी का वो सारा सामान एक मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में आपके हाथों में है और उंगली का ज़रा सा टच करना है। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको उस गंदगी में जाने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ एक चीज़ है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह का तक़वा अपने दिल में पैदा कर लो, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, नमाजी बन जाओ। इंशाअल्लाह ये गंदी आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगी। 8वां मसला हमारे नौजवानों के साथ, 8वीं प्रॉब्लम ये है कि ये आज बेकार है, इनके पास कोई काम नहीं है। कितने हमारे नौजवान हैं, उनसे पूछो क्या करते हो, कुछ नहीं करते। कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका काम यह है कि कोई काम नहीं है। मुसलमान कभी बेकार नहीं होता। और मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, धंधा करो, बिजनेस करो,
بمبئی کو کہا جاتا ہے ہندوستان کی بزنس کیپٹل، ہندوستان کی تجارتی راجدھانی۔ بمبئی سے زیادہ کاروبار شاید ہی ہندوستان کے کسی شہر میں ہو، مگر اللہ نے حلال کے بے شمار راستے رکھے ہیں، حرام کی تو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے۔ حرام لمیٹیڈ ہے اور حلال ان لمیٹیڈ ہے۔ حلال کام کرو، حلال کام کرو، بیکار نہ بنو میرے بھائیوں۔ ایسی کمپنیوں کے پیچھے مت پڑو جو تم کو یہ سکھاتی ہو کہ آؤ ہمیں چند پیسے دے دو، ہم تمہاری زندگی بھر کا ٹھیکہ لے لیں گے۔ یہ بیگاری اور یہ بیکاری کے راستے پہ نہ چلو، محنت کرو، اپنے قوت بازو پر کچھ کام کرو۔ اللہ کی اس مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے پیغمبروں کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہے، اور اللہ کے تمام نبیوں نے کام کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ اسلام بیکاری کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن بار بار کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، پڑوسی کو اس کا حق دو۔ دے گا کون؟ جو کمائے گا۔ اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پیسہ کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، اسلام ایک کنڈیشن لگاتا ہے، جائز اور حلال راستہ اپناؤ۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، شریعت تو وہ شریعت ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، سنتیں پڑھ لی، عبادت سے فارغ ہو گئے تو گھر آ کے آرام مت کرو، نکل جاؤ اپنے کام میں، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ تو ہمارے نوجوان بیکار ہیں، اور بیکاری کی وجہ سے بھی بہت سارے جرائم اور کرائمز ہمارے سماج میں بڑھتے ہیں۔ ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ یہ جو تباہی آج ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، خیرات کی شروعات، نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنی اور اپنے بھائی کی فکر کرے، اپنی اور اپنے بچے کی فکر کرے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی پیغام آج کی اس دعوت حق کانفرنس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو امت کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کی نشے کے عادی ہیں، نشے کی لت ہے، اللہ ان کی اس لت کو دور کر کے انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے، اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آنے جانے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی کہ امن اور سکون کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہمارے اس منہج اور اس مسلک کو، کتاب و سنت کی اس دعوت کو گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، چپے چپے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کا پاسدار بنا دے۔ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، سب کو نیک عمل کی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔